السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 121 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارے والوں میں ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ وہ یہودی اور عیسائی جو اپنی ضد اور اپنی سرکشی کی وجہ سے لعنت اور مذمت کے حقدار بنے ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جن یہودیوں اور عیسائیوں کی تعریف و تمجید بھی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کی قدردانی کی ہے، قدر کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اس میں غور و فکر کرنا شروع کیا، اور اپنے آخری نبی کی جو بشارتیں، جو نشانیاں اس میں پائی گئی تھیں، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سنوارا اور انتظار کرنے لگے کہ آخری نبی کا ظہور کب ہوگا، وہ مبعوث برسالت کب ہوں گے۔ یہ ایسے یہودی تھے جو توریت کو پڑھتے تھے، یہ ایسے عیسائی تھے جو انجیل کو پڑھتے تھے اور ان باتوں کے اوپر غور کرتے تھے۔ تو خداوند عالم ایسوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اطیب البیان نامی جو تفسیر کی کتاب ہے، اس تفسیر میں ہے کہ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، اور خطاب بھی ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے، اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ البتہ تفسیر المیزان نے بھی یہ احتمال دیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہو۔ المیزان نے تلاوت قرآن مجید کے سلسلے سے ایک روایت کو بیان کیا ہے، تفسیر المیزان میں ہے کہ جن میں قرآن مجید کے تلاوت کے 8 آداب بیان کیے گئے ہیں، 8 نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ یہی ہے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی شمردہ شمردہ۔ ایسا نہ پڑھے گی انسان یعلمون تعلمون کہے گی صرف سمجھ میں آئے، نہیں، ایسا پڑھے کہ واقعاً سمجھ میں آئے قرآن، شمردہ شمردہ پڑھنا ہے۔ دوسرا ادب آیتوں میں تفقہ کرنا ہے، یعنی غور و فکر کرنا ہے، ایسے ہی نہ گزر جائے بلکہ ہر آیت میں غور و فکر کرے کہ اس کا کیا پیغام ہے، اس کو سوچے دیکھے۔ تیسری ادب یہ ہے کہ آیتوں کے مطابق عمل کرنا، سن کے گزر جانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی کیا جائے۔ چوتھا پیغام قرآنی وعدوں پر امید رکھنا، جو قرآن میں وعدے کیے گئے ہیں اس پہ 100% یقین ہو، امید ہو کہ یہ پورا ہوگا۔ وعید جس میں ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے قرآن میں، اس پر بھی یقین رکھنا، اس سے ڈرنا اور بچنا وعید سے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا ادب یہ ہے کہ واقعات اور قصوں سے، احسن القصص، بہترین قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، اس سے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا۔ جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی کے لیے سبق آموز بنانا۔ ساتواں ادب اللہ کے احکام پر، جو امر ہے خدا کا، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا۔ آٹھواں پیغام جو نہی ہے، خدا نے منع کیا جن چیزوں سے، جن چیز کو حرام قرار دیا اس سے پرہیز کرنا۔ اور اسی طریقے سے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل ہوئی ہے، قرآنی آیتوں کا حق صرف آیتوں کا حفظ کر لینا نہیں ہے، اس کے حروف میں، قرآن کے حروف اور تجوید کا درس لے لینا نہیں ہے، تجوید کے ساتھ اور بہترین قرأت اور بہترین انداز سے قرآن پڑھ لینا نہیں ہے۔ مختلف روایتوں کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق صرف
ائمہ معصومین علیہ السلام ہی کو ہے، انہی نے ادا کیا ہے۔ غور و فکر کرنا، تفقع کرنا، یہ سب جیسا کہ اس 8 ادب کو بیان کیا گیا ہے، انسان زندگی میں لے آئے۔ جو ان بیانات کی روشنی میں جو پیغامات ہیں اس آیت سے، پہلا پیغام یہی ہے، انصاف کی رعایت کرنا، دشمنوں سے بھی انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ جتنی جگہ پر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے، سب کے سب تمام بنی اسرائیل کی مذمت نہیں کی ہے، کبھی کثیر کہا ہے، کبھی اکثر کہا ہے، کبھی فریق کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے ایسے کلمات استعمال کیے ہیں کثیر، اکثر، فریق کے، تاکہ ان میں جو اچھے ہیں ان کا حق محفوظ رہے، کیونکہ سب کے سب تو برے نہیں ہیں۔ دوسرا پیغام، تلاوت کا حق، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا، تمام تجوید کے آداب و قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنا، یہی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کا حق اور اس سے بڑھ کر ہے، قرآنی آیات پر ایمان رکھنا اور ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا پیغام، جو بھی اپنے مکتب دین، جس مذہب اور دین پر وہ قائم ہے، جو بھی اپنے مکتب دین کے انتخاب کرنے میں منحرف ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے، حقیقت میں وہ سب سے بڑا گھاٹے میں ہے، وہ اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سب گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ لہذا جو ہماری زندگی کا پیغام ہے، اس آیت سے خاص کیا مل رہا ہے؟ قرآن زندگی کی کتاب ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے بغیر قرآن کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا اس کی تلاوت کریں، اس پر ایمان لے آئیں، اس پر عمل کریں، ورنہ گھاٹا اٹھانے والوں میں قرار پائیں گے۔ خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، ہمیں گھاٹا اٹھانے والے بندوں میں قرار نہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔